جو گھروں میں فرش ازا بچھاتے ہو، سنو مصر کا رہنے والا تھا، حسین کا عزادار تھا، ہر سال مجلس حسین کراتا تھا، چاند محرم کا چڑھتا تو فرش ازا بچھا لیتا اور عشرہ کراتا، نیاز و نظر کراتا، مجلس حسین کراتا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس کے حالات خراب ہو گئے، مقروض ہو گیا، چاند محرم کا سر پر آ گیا، چاند کو دیکھ کر کہتا تھا تجھے دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ تو جانتا ہے جب تو طلوع ہوتا تھا تو میں اپنے گھر پہ فرش ازا بچھاتا تھا، اب میرے حالات گوارا نہیں کرتے، میرے حالات نہیں ہیں، میں مجلس کیسے کروں، کیسے انتظامات کروں؟ بہت رویا۔ گھر پہ زوجہ نے کہا کہ غم نہ کر، جب کوئی وقت ایسا پڑ جائے تو گھر کی قیمتی چیز بیچ دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب تو نے اور عورتوں کی طرح کچھ زیورات، کچھ قیمتی چیزیں سنبھال کے رکھی؟ کہتی بہت قیمتی چیز ہے، آ میں تجھے لے کے چلوں۔ اس کمرے میں لے کے گئی جہاں دو بچے سو رہے تھے، ان کے جہاں ان کے دو بچے سو رہے تھے۔ دیکھا شوہر نے تو بیگم کو دیکھ کر کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ قدموں میں گر گئی، کہتی ہے میں تیری کنیز ہوں، تیرے حکم کی تابع ہوں، مجھے بس اتنا بتا ہمیں یہ دو بیٹے دیے کس نے ہیں؟ کس سے منتیں مانی تھی؟ کہا حسین سے منت مانی تھی، اللہ نے حسین کے وسیلے سے تو دیے ہیں۔ تو پھر کہا عزاداری کس کی ہے؟ کہا حسین کی۔ تو کہتی پھر غم نہ کر، جا مصر کے بازار میں جہاں غلام بکتے ہیں بیچ کر آ جا۔ شوہر تڑپ گیا، لے کر چلا گیا، فیصلہ کیا، مصر کے بازار میں گیا، صبح ہوئی، صبح سے شام تک بیٹھا رہا کہ کوئی غلام خریدنے آ جائے۔ مصر کے بازار میں کسی نے غلام نہیں خریدے۔ کہا کہ غلام لے لو، غلام لے لو، کوئی غلام نہ آیا۔ زمین پر بیٹھ گیا، سر پکڑ کر شام ہوئی، زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے بقیہ والی ملکہ، اے حسین کی ماں، اب میں کیا کروں؟ میں تو اپنے ان بچوں کو بھی بیچنے کے لیے تیار تھا کہ جنہوں نے کبھی مزدوری کا سوچا بھی نہیں، کسی کی غلامی، کسی کی نوکری کبھی کی نہیں، میں تو بچے بھی بیچنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب کیا کروں میری بیوی؟ یہ کہنا ہی تھا، ایک تیز گھوڑا سوار تیز رفتار میں آیا، آ کر رکا، کہتا ہے غلام بیچے گا؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے کیا قیمت لے گا؟ کہا کوئی کائنات بھی لا کر دے تو بال بھی توڑ کر اپنے بچوں کا نہ دوں، لیکن بات حسین کی ہے، مجھے عزاداری کے لیے اتنی رقم دے دے اور یہ بچے غلام بنا کر لے جا کہ میں حسین کی عزاداری کرا سکوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے گھوڑے کے ساتھ ایک گٹڑی بندھی ہوئی ہے، اس میں پیسے ہیں، کچھ اشرفیاں ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ تیری عزاداری ہو جائے گی، وہاں جا کے تھیلا لے لے اور بچوں کو گھوڑے پہ سوار کرا دے۔ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کہتا ہے میں بھکاری نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، اتنی بھی امیری کیا ہے کہ تو اٹھ کر مجھے یہ پیسوں کی تھیلی نہیں پکڑا سکتا اور بچوں کو خود سوار نہیں کرا سکتا؟ وہ کہتا ہے مجبوری تیری بھی ہے، مجبوری میری بھی ہے کہ میرے ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے سننا ہوا کیا، حسین کتنا سخی ہے، حسین کی ماں کتنی سخی ہے، آگے سننا ہوا کیا۔ گھوڑا سوار بچوں کو لے کر چلا گیا، یہ واپس لوٹا، زوجہ نے آ کر دیکھا، کہا چھوڑ کر آ گیا ہے، بیچ کر آ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اب جا مصر کی جامع مسجد میں جا کر اعلان کر ہمارے گھر پہ مجلس ہے، سب تشریف لائیں۔ مجلس ہوئی، عزاداری ہوئی، ذاکر نے مجلس پڑھی، مصائب پڑھے، ماتم ہوا، گریہ ہوا، نظر و نیاز ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ میاں بیوی خاموشی سے اٹھ کر آئے، شوہر بچوں کے بستر کو دیکھ کر روتا تھا، ماں بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر روتی تھی۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ آواز آئی، دستک ہوئی دروازے پر، زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بی بی ان 2 بچوں کو لے کر کھڑی ہے، ڈر گئی، گھبرا گئی ہے، کہتی ہے قدموں میں گر کر کہتی ہے اے بی بی ان بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، ان کو غلامی کا طریقہ آتا نہیں ہے، اب تو ہم نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے، اب تو پیسے ہم نے عزاداری میں خرچ کر دیے ہیں، خدا کا واسطہ ان بچوں کو عادت ہو جائے گی، یہ میرے بچے بڑے نازوں سے پلے، ان کو نوکری کرنے کی، غلامی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ مظلوم کربلا سنتے اس بی بی نے نقاب پوش بی بی نے کہا اے بی بی سن، ہم بیٹے دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔
جب سے تو میرے حسین کو مجلس میں اپنے گھر میں روتی رہی، تو میرے حسین کو روتی تھی، وہاں میں تیرے دونوں بچوں کو اپنے زانوں پر لٹا کر کہتی تھی ہائے میرے حسین کا صدقہ، لے لے اپنے بچوں کو، کر لے حسین کی میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش ازاں، ذاکر نے